ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادتوں میں نماز ایک اہم عبادت ہے. تو نماز کے لیے جس طرح فرائض نماز، واجبات نماز اور شرائط نماز کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح مفسدات نماز کا بھی جاننا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو مفسدات نماز یہ 18 ہیں. ان کو جاننا چاہیے اور ان کو بچوں کو سکھانا چاہیے، اور ہر نمازی کو چاہے مرد ہو یا عورت اسے جاننے کی ضرورت ہے. مثلاً مفسدات نماز میں پہلا کیا ہے؟ جب نماز کی نیت باندھ لے تو ایسی صورت میں نماز میں بات کرنا، چاہے بالقصد ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا بہت ہو، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب نماز کی نیت باندھے ہوا ہے اور اس نے بات کر لی کسی سے، مثلاً کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کہ بھئی فلاں سامان کہاں رکھا ہوا ہے، اس نے نماز کی حالت میں ہی بتا دیا کہ فلاں سامان فلاں جگہ ہے. تو اس طرح یا اس طرح کی کوئی بات کر لی تو ایسی صورت میں نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. نمبر 2، سلام کرنا. کوئی باہر سے آیا، اب اس نے سلام کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی سلام کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح سلام کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. کسی نے آ کر سلام کیا اور یہ حالت نماز میں ہے اور اس نے جواب دے دیا، مرد ہو یا عورت، بہرحال نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. اسی طرح چھینک کے جواب میں کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اب اس نے حالت نماز ہی میں چھینک کا جواب دے دیا یرحمک اللہ سے، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کسی بری چیز پر، کسی کی موت کی خبر آ گئی، کسی کے حادثے کی خبر آ گئی، اب ایسے موقع پہ انا للہ پڑھا جاتا ہے، اب اس نے حالت نمازی میں کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایسی صورت میں بھی نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. اسی طرح کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہہ دیا. بھئی کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں، یا فلاں صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، یا فلاں کا بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، یا اس کی نوکری لگ گئی، کہا الحمدللہ نماز کی حالت میں، تو بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. یا کوئی عجیب خبر پر کہا سبحان اللہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اب اس کو حالت نماز میں درد کی وجہ سے یا رنج کی وجہ سے اوہ یا اوف کرنا ہوتا ہے، تکلیف میں آدمی آہ اوہ کرتا ہے، اگر حالت نماز میں اس طرح کوئی کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے اور امامت کوئی دوسری کر رہا ہے کہیں اور اسی آس پاس میں، اور یہ الگ سے نماز پڑھ رہا ہے. اب امام صاحب نے کوئی غلطی کی، اب اس نے لقمہ دے دیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. حالت نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا، دیکھ کر نماز قرآن پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. قرآن شریف پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی کرے جس سے معنی میں فساد آ جائے، مثلا جنت کی جگہ جہنم کہہ دیا، جہنم کی جگہ جنت کہہ دیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے. عمل کثیر سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مرد ہو یا عورت، اب اگر ایک مرد ہے اور لنگی اس نے کسنا شروع کر دیا دونوں ہاتھ سے، تو یہ عمل کثیر کہلائے گا. دیکھنے والے کو معلوم ہوگا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. یا کوئی عورت ہے، اب اس نے دوپٹے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی دیکھنے والا یہ سمجھے
کہ نماز میں نہیں ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ تو اگر نماز میں کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے ہو، اب حالت نماز میں کھانا بھی منع ہے، پینا بھی منع ہے، اب حالت نماز میں کوئی کچھ کھانے لگا تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا 2 صفوں کی مقدار چلنا، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونے سے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن 2 صفوں کی مقدار میں اگر کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز اس نے شروع کیا اور بلا وجہ کے قبلہ سے اپنے سینے کو پھیر دیا تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ اب جس جگہ نماز پڑھ رہی ہے، مرد ہو یا عورت، تو وہ جگہ ناپاک ہے یا وہ کپڑا ناپاک ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سطر کا چھپانا یہ ضروری ہے، بغیر سطر چھپائے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر سطر اس کا کھل گیا، مرد ہو یا عورت، مرد کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، اور عورت کا سطر دونوں ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت یہ ہے، اس کے علاوہ پورا جسم ستر عورت ہے۔ اب اگر حالت نماز میں اس کا سطر 1 رکن کی مقدار کھل گیا، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت اس کا سطر کھل گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمی سے مانگی جاتی ہے، مثلا کہیں یا اللہ مجھے 100 روپیہ دے دے، یہ نماز میں، حالت نماز میں، تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا، تو اس طرح بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حالت نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں نہیں ہے تو جتنی زور سے ہنسے، قہقہہ مار کر ہنسے، چاہے جس طرح ہنسے، نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن نماز میں آ جانے کے بعد پھر اگر کوئی قہقہہ مار کر ہنستا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اب اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور امام سے آگے بڑھ گیا تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو مفسدات نماز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ان چیزوں کو ہر نمازی کو یاد کرنا چاہیے، ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے، اور خاص طور مدرسین، چاہے بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، ہر ایک کو یاد کرانا چاہیے، کیونکہ جس طرح نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرائط نماز کا جاننا ضروری ہے، فرائض نماز کا جاننا ضروری ہے، واجبات نماز کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح مفسدات نماز کا بھی جاننا ضروری ہے۔ امید ہے کہ ہر ذمہ دار اپنے اپنے حلقے میں اپنے بچوں کو اور اپنے نمازیوں کو مفسدات نماز ضرور سکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے کہاں